العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احادیث بر اور صلہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ بر مطلب نیکی کا کام، صلہ مطلب رشتہ داری کو جوڑنے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے بارے میں جو احادیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس تعلق سے احادیثیں آ رہی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہ ہے انسان اپنے والدین کو گالی دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا بڑے تعجب سے، وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا انسان اپنے والدین کو بھی گالی دے گا؟ تعجب کی بات اس لیے تھی کہ اس معاشرے میں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، کفر کے ماحول میں بھی کوئی اپنے والدین کو گالی نہیں دیتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ کیسے؟ کوئی انسان کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو آپ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنیں۔ اور آج کل تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، ڈائریکٹ لوگ گالی دیتے ہیں، ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو لوگ گالی دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی گالی دینا ہی جائز نہیں۔ سباب المسلم فسق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کا کام۔ پھر کسی کے والدین کو گالی دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی فسق و فجور کا کام ہے۔ پھر وہ جو اس کے نتیجے میں آپ کے والدین کو گالی دے گا، تو آپ گالی دے بھی رہے اور اپنے والدین کو گالی دلا رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبیرہ گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کے ماں باپ کو گالی دی جائے گی، اور یہ آپ خود سبب بنیں گے گالی دینے اور دلوانے کا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ کسی کے جیسے کفار و مشرکین ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ان کے بتوں کو گالی نہ دیا جائے۔ بت جو ہوتے ہیں ان کے، جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ان کو گالی نہیں دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں وہ ہمارے نبی کو اور اللہ کو گالی دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں اگر وہ گالی دے رہے ہیں بغیر کسی سبب کے، تو آپ ان کو اگنور کریں، اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کریں، لیکن آپ خود بڑھ کر کے گالی نہ دیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ مشرکین ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تم ان کے معبودان باطلہ کو گالی مت دو۔ اگر تم گالی دو گے تو وہ جہالت کی بنیاد پر تمہارے رب کو گالی دے گا۔ تو کسی کے معبودان باطلہ کو گالی نہ دیں۔ گالی دیں گے تو وہ لوگ اللہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، گالیاں نکالیں گے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کر کے رکھے۔ 3 دن سے زیادہ بات بند کر کے رکھیں۔ گزشتہ کل شام میں جو صلہ رحمی کے تعلق سے درس ہوا، اس میں اس کی تفصیل آئی تھی کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بات پہ اگر آپ کو ناراضگی ہو گئی ہے، 3 دن کے بعد پھر سے بات کرنا شروع کر دیں۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا کہ جو پچھلا سیشن تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو یعنی تھرسڈے اور منڈے کو انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے میں 2 دن اللہ ہر کسی کے گناہ کو بخش دیتا ہے اور ہر کسی کی نیکی کو قبول کر لیتا ہے، سوائے 2 آدمی کے۔ ایک وہ
جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، دوسرا وہ جس نے کسی سے رشتہ داری کو توڑ رکھا ہو یا قطع تعلق کر رکھا ہو۔ بات بند کرنا اسی قطع تعلقی میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بات بند کر رکھی ہے 3 دن سے زیادہ تو پھر آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا رہے، کسی سے تکلیف ہو تو اللہ کے خاطر اس کو معاف فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 انسان ملاقات کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے وہ منہ گھما لیتا ہے، وہ ان کو دیکھ کر کے وہ منہ گھما لیتا ہے، لیکن ان میں بہتر وہ ہے جو ملتے ہی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-4 مرتبہ سلام کریں گے تو دل میں جو کدورت ہے، جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، جو غصہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے سے آرام سے ملنے لگیں گے۔ تو یہ سلام ایک ایسی چیز ہے جس پر تفصیلی گفتگو آج ہم نے فجر کے بعد کی ہے، سلام اور اس کے احکام پر، یہاں سے ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، کہ ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ اور کل یہ بات آئی تھی کہ صدقہ بہت عظیم چیز ہے، کیونکہ صدقہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ آپ کسی سے سلام کر رہے ہیں، یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ میں شامل ہے، کسی کی بھی، تو یہ تمام باتیں صدقے میں آتی ہے۔ تو ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ کسی بھی بھلائی کو چھوٹا نہ سمجھو، گرچہ اپنے بھائی سے جو ملتے ہو اور خوش ہو کر کے ملتے ہو، یہ بھی معروف ہے اور بھلائی، یہ معروف ہے۔ اور معروف جیسا کہ میں نے کہا صدقہ ہوتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی سے خوش ہو کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے غصے کو اور جہنم کی آگ کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب ونار جہنم، کہ صدقہ سے اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور کسی مسلمان سے خوش ہو کر کے ملنے میں نہ ہمارا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، اور خوش ہونے سے انسان کی طبیعت بھی خشاش و بشاش رہتی ہے، اور سامنے والا بھی ہمارے تعلق سے اچھا تصور لیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے جب ملاقات کریں اور خوش ہو کر کے ملاقات کریں تو یہ اس کے کھاتے میں جو جائے گا نام اعمال میں، یہ صدقہ کی صورت میں یہ ملاقات جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی چھوٹی باتیں جو چھوٹی نیکی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں، نیکی ہو سکتا ہے آپ کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے چھوٹی ہو، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ وہی نیکی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اب دیکھیں وہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک زانیہ عورت نے جو پروسٹیٹیوٹ تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ زمین کو چوس رہا ہے، چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو اس کے دل میں آیا کہ اس کو پانی پلا دینا چاہیے۔ کتا ہے، جانور، اس کے پاس چمڑے کا موزہ تھا، وہ کنویں میں نیچے اتری، چمڑے میں موزے میں پانی لیا اور لا کر کے اس کو پلا دیا۔ اللہ کو اس کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اس زانیہ عورت کو اللہ نے بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ چھوٹا سا کام ہے، پھر سوچیں کہ انسان کو پانی پلانا کس قدر عظیم ثواب کا سبب ہوگا۔ جب ایک جانور کو پانی پلانے سے اللہ ایک زانیہ عورت کو بخش سکتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو کی پیاس بجھائے، اس کو پانی پلائے، تو سوچے کہ آپ اللہ رب العالمین اس کو کتنا ثواب دے گا۔ اور پھر کسی مسلمان کی علمی پیاس بجھانا، سوچے کہ کتنا عظیم کام ہوگا۔ اگر کسی کی ظاہری پیاس بجھا رہے ہیں، کسی کو پیاس لگی ہے، 1 بوتل پانی کا، 2 بوتل 3 بوتل پانی کا دے رہے ہیں، تو عظیم ثواب کا سبب ہے۔ کتے جانور کو پانی پلانا جنت میں جانے کا سبب ہے، تو کسی کی علمی پیاس بجھانا، علم سکھانا، سوچے کہ کتنا عظیم کام ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے رضامندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حصول کا سبب ہوگا۔ تو اس لیے کوشش ہمیشہ یہ کی جائے کہ بھلائی کا کام کیا جائے۔ بھلائی کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، سلام، دعا، کسی کی خبر خیریت پوچھنا، کسی سے اچھے طریقے سے ملنا، اسی طریقے سے ان کے خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے غم میں ان کو تسلی دینا، یہ تمام چیزیں بھلائی کے کام میں آتی ہیں، اور یہ تمام بھلائی کا کام صدقہ ہے، اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔
اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے. کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ کا مطلب سمجھا دیا ہوں کہ صدقے کے جو فائدے ہیں وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ دور ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ابھارتے تھے تصدق ولو بشق تمرہ، کہ صدقہ کرو گرچہ ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو، اور اس کھجور میں سے آدھا صدقہ کرنا پڑے، آدھا کھانا پڑے، پھر بھی صدقہ کرو. تو صدقہ کو معمولی نہ سمجھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض احادیث میں ہے کہ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، بری موت سے انسان کو صدقہ بچاتا ہے، بری موت سے انسان کو صدقہ بچاتا ہے. اور ایک حدیث میں داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو. اور صدقہ کرنے والا قیامت کے دن آئے گا اور اس کا صدقہ اس کے اوپر سایہ کر رہا ہوگا. جب سب لوگ دھوپ گرمی میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، صدقہ کرنے والے کا صدقہ سایہ کر رہا ہوگا. صدقہ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی. تو اس لیے اگر آپ 1 روپے بھی صدقہ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ صرف 1 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کس کی خاطر کر رہے ہیں. اس لیے ایک حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے، کہ 1 درہم خرچ کرنے والا 1 لاکھ درہم خرچ کرنے والے کے مقابلے میں بہتر ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق. کیسے؟ کیونکہ جس نے 1 درہم خرچ کیا اس کی پوری پراپرٹی، پوری دولت صرف 1 ہی درہم تھی، 1 درہم تھا اس نے دے دیا. جس نے 1 لاکھ درہم خرچ کیا اس کے پاس کروڑوں کی دولت تھی، اس نے تھوڑا سا نکال کر کے دے دیا. تو آپ قربانی دیکھیں، میرے پاس صرف 1 روپیہ، میں نے دوسرے کی حاجت کو دیکھا پورا دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا. اور کسی کے پاس بہت ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکال کر کے دیا، گرچہ وہ لاکھ کیوں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جذبہ اور قربانی دیکھی جاتی ہے. تو اگر آپ 1-2 روپے صدقہ کر رہے ہیں اس کو معمولی نہیں سمجھیں. اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی کے کام کو، کسی بھی نیکی کے کام کو آپ معمولی نہیں سمجھیں. کون سا کام آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ خاتون جو زانیہ تھی، گندا کام کیا کرتی تھی، لیکن اس نے صرف کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کے سبب اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو جو بھی نیکی کرنے کا جب موقع ملے آپ اس کو کرتے رہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك، کہ جب آپ مرق پکائیں، گوشت وغیرہ، اس میں شوربہ زیادہ کر دیں، شوربہ اس میں زیادہ کر دیں. عموماً مرق جو آپ لوگوں کے یہاں پکتا ہے شاید اسی کو کہتے ہیں، یعنی اس میں گوشت ڈال کر کے اور اس کو ابالا جاتا ہے، اسی کو مرق کہتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کی تہذیب وہاں گئی ہو، تو مرق اسی کو کہتے ہیں، گوشت ڈال کر کے جو ابالا جاتا ہے اس کو مرق کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں مزید پانی بڑھا دو، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں کم سے کم ان کو شوربہ تک پہنچا دو. اب بالخصوص ہمارے یہاں جو دیہات وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں، مہینوں گزر جاتا ہے انہیں گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، یا تو ان کے پاس جاب ایسی ہوتی ہے جس میں اتنی کمی ہوتی ہے کہ سبزی کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس مہنگائی کے زمانے میں. تو ایسے لوگوں کا خیال رکھا کریں، آپ بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ دوسرے کو خوش کریں گے تو اللہ آپ کو خوش کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح روایت ہے، ان من افضل الاعمال، سب سے افضل عمل یہ ہے ان تدخل السرور علی مسلم، کہ ایک مسلمان کو آپ خوش کریں. سب سے افضل عمل ہے ایک مسلمان کو خوش کرنا. تو افضل اعمال میں سے جو ہے مسلمان کو خوش کریں کسی بھی اعتبار سے. بھوکے کو اگر کھانا کھلائیں گے سوچیں کتنی دل سے دعا دے گا. جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو اگر آپ کپڑے دے دیں کتنے دل سے دعا دے گا. تو اس لیے ایسے ضرورت مند بہت زیادہ ہیں، آپ ان کے بارے میں خبرگیری کریں. یہاں پر پڑوسی کے بارے میں ہیں، جو پڑوسی ہیں آپ کے، چاہے یہاں کے ہوں چاہے آپ کے ملک کے ہوں، ان کے خبرگیری کریں. اور یہ بطور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر کچھ پکاؤ، اچھا پکاؤ تو تھوڑا زیادہ کر کے پکاؤ تاکہ ان کے گھر تک پہنچا دو. ممکن ہے انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو لیکن اور دیگر ضرورتیں ہوں جس میں وہ محتاج ہوں، تو آپ ان ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پوری ضرورت پورا کر دیں، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے میں آپ ایک حصہ تو دے سکتے ہیں. کیا پتہ اس سے ان کی بہت
پریشانیاں حل ہو جائیں. تو لوگوں سے دعا لینے کا اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے کا یہ سب ذریعہ ہے آپس میں دلوں کو جوڑنے کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، جس میں یہ بھی ہے کہ اگر کچھ اچھا پکتا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر جو آس پاس پڑوس میں ہیں جتنی استطاعت ہو اس کے حساب سے آپ وہاں بھیجیں تاکہ محبت مودت قائم رہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دنیا میں دور کرے گا یا دور کرنے کا سبب بنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا. دنیا میں کوئی بھی مسلمان پریشان حال، آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں یا سبب بنتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کسی کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے. کوئی بھی مدد، کہیں پہ کوئی پھنس گیا ہے، کہیں پہ کچھ، کسی بھی قسم کی مدد. بات گزر چکی ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھیں. تو کسی بھی قسم کی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ سے تذکرہ کیا یا آپ نے اس کو دیکھا، تو دنیا میں آپ اس کی پریشانی کو دور کریں گے اور آخرت میں جو آپ پریشان ہوں گے اللہ رب العالمین اس پریشانی کو آخرت میں دور کرے گا. تو یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں آپ کے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہ جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر آسانی کرے گا. تو اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، قرض دینے کے بعد وہ مزید بیچارہ پریشان ہوتا چلا گیا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے قرض کی ادائیگی کر سکے. آپ نے دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جواب ہے وہ ادا کر دے، لیکن اس کے ہاں پریشانی آتی چلی گئی. اب وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ کے قرض کی ادائیگی کر سکے، آپ بھی جان رہے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر کوئی تنگ دست ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، تو جب تک اس کے پاس پیسے نہ آ جائیں، قرض دینے والے کو چاہیے اس وقت تک اس کو مہلت دیں. 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، اس وقت تک اس کو مہلت دیں. اور اس کے بعد بھی اس کی تنگ دستی دور نہیں ہوتی ہے تو اللہ نے کہا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ایک پارٹ ہوا ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد سامنے والا چہرہ دکھانا تو دور کی بات ہے، آپ کو بلاک کر دیتا ہے. سلام کریں تو اس کا ہفتوں جواب نہیں دیتا ہے، کہیں مل جائے تو وہ راستہ بدل دیتا ہے اور اس کی زندگی بہت اچھے سے چل رہی ہے. اگر وہ بار بار مطالبے پر نہیں دیتا تو لوگوں کے سامنے آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں، یہ میرا حق اتنا 1000 لے کے بیٹھا ہے، آپ اس سے دلوائیں. شکایت کر سکتے ہیں اس کی، کیونکہ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی ہے. کچھ لوگوں کو عزت، ظاہر سی بات ہے، حق اگر آپ کو کسی نے قرض دیا ہے تو اپنے کمائی کا پیسہ دیا ہے، وہ حلال پیسہ دیا، کسی جگہ سے چوری کر کے تو دیا نہیں. آپ کو اس وقت دیا جب آپ کو ضرورت تھی. اب جب اس کا پیسہ لوٹانے کی بات آ رہی ہے، کئی سال گزر چکے ہیں، تو اب آپ اس کو دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا گھوم رہے ہیں، ہر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرے کا حق ہے نہیں دے رہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ انسان جب مرتا ہے تو جب تک اس کی جانب سے قرض ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس کی روح معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے. قرض لے کر کے کوئی مر گیا تو جب تک اس کی جانب سے قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی روح معلق رہتی ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا. بلکہ ایک صحابی انتقال کر گئے تھے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے اوپر 2 دینار قرض تھا. ان کا جنازہ لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلے پوچھا جاتا ہے کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ان کے اوپر 2 دینار قرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں 2 دینار ادا کر دوں گا، آپ پڑھ دیجیے. تو آپ دیکھیں کہ قرض لے کر کے انتقال کیا، 2 دینار، صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، دوسرے کا حق ہے، دوسرے کا مال ہے، آپ کی اس نے مدد کی ہے، آپ اس کا
नाहक माल जो उसका माल है उसके ऊपर अपना हक ना जमाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन अखदा माल गैरिही युरीदु अदाअहु अद्दल्लाहु अन्हु, कि जो किसी से कर्ज लेता है और उसकी नीयत है, पुख्ता इरादा है कि लूँगा और जैसे मुझे मुयस्सर होगा मैं अदा कर दूँगा, तो अल्लाह अदा करने में उसकी मदद करता है। और जो कर्ज लेता है ले लूँगा, फिर कौन जाता है अदा करने के लिए, अतलफहुल्लाह, अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है। मन अखदा ला युरीदु अदाअ अतलफहुल्लाह, अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है। आप किसी का 10,000 रियाल मार लेंगे, आपकी जिंदगी में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, आपको एहसास नहीं होगा। लाखों रियाल, कभी कोई बीमारी हो जाएगी, कभी कोई कुछ हो जाएगा, वो तमाम इसलिए क्योंकि आपने दूसरे का हक मारा है। और यहाँ आपके पूरे पैसे बर्बाद होते जा रहे हैं। किसी के हुकूक को ना मारें, कहीं ना कहीं से निकल जाता है, जैसे लोग कहते हैं। तो यहीं पे ये हदीस है कि जो किसी का माल लेता है और उसको अदा करना नहीं चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बर्बाद करके रख देता है। तो इसलिए एक ये भी पार्ट है, लोग कर्ज इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि लोग उसको वापस करना नहीं चाहते हैं। तो अगर कोई इंसान वक्त पर देना चाहे, देने का इरादा कर ले और ऐसा मुआशरा बन जाए, तो आप यकीन जाने एक दूसरे की मदद होती रहेगी, क्योंकि किसी भी इंसान को कभी भी किसी भी वक्त कर्ज की ज़रूरत पड़ सकती है। और कर्ज से हमेशा बचना चाहिए। ये नहीं कि पैसा भी है फिर भी कर्ज ले लिया। अब दूसरे की बराबरी करने के लिए हम 5,000 में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सामने वाले की बराबरी करने के लिए 20-20 हज़ार रुपये या 20-20 हज़ार रियाल कर्ज लेकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी सी गाड़ी खरीद रहे हैं, अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं ताकि लोग समझे कि बहुत अच्छे हैं। इसको सूखी फुटानी कहते हैं हम लोग। क्या आप अपनी ज़िंदगी जहाँ पर ना गुजरे वहाँ पर आप कर्ज लेकर के ये कर सकते हैं, लेकिन बिला ज़रूरत कर्ज लेना, इससे इंसान को पनाह मांगना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल मअसमी व मिनल मग़रम। हर नमाज में कहते थे कि अल्लाह कर्ज से पनाह चाहता हूँ, ऐ अल्लाह कर्ज से पनाह चाहता हूँ। तो ये जो इंसान का हक़ है, अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन इंसान के जो हुकूक है कल क़यामत के दिन मुतालबा कर दिया तो आपको देना होगा। और वहाँ पर पैसे नहीं होंगे, आपके जो नेक आमाल होंगे उसी में से काट करके उनको दे दिया जाएगा। और उनको सिर्फ वो काट करके नहीं दिया जाएगा जितना आपने उनको परेशान किया है, उनके अपने पैसे के लिए उस परेशानी का भी हिसाब किया जाएगा। तो अगर किसी का हक़ किसी के ऊपर बाकी है, फ़ौरन उसको अदा करें, वो उसका हक़ है, वो मुहसिन है। कर्ज देने वाला आपके ऊपर एहसान करता है कि बग़ैर किसी सूद के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के आपको देता है, लो आप पर एतमाद करके देता है। और कर्ज देते वक्त याद रखें, गवाह और सारी चीज़ उसको लिख लिया करें, गरचे कितना भी एतमाद वाला शख्स क्यों ना हो, उसको लिख लें, साइन करवा लें, जो भी चीज़ हो सकती है सबूत की वो कर लें, ताकि बाद में उसका हक़, उससे आप अपना हक़ ले सकें। हक़ को छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप हक़ छोड़ देंगे तो लोगों की आदत बन जाएगी कि कर्ज ले करके उसको दबा करके बैठ जाए। तो ये बहुत ही मुआशरे की सबसे ख़राब सूरत हाल है कि जो हकीकत में भी ज़रूरतमंद होते हैं, लोग डरते हैं कर्ज देने में, क्योंकि लोग आम तौर पर लोगों की आदत हो गई कि लोगों का पैसा लेकर के बैठ जाते हैं और उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन यस्सर अला मुअसिर, कि जो किसी तंगदस्त के ऊपर आसानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में और दुनिया में भी उस पर आसानी करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो लोगों को कर्ज दिया करता था, और जब कर्ज की वसूली का वक्त आता तो अपने ग़ुलाम को कहता था कि देखो जाओ, अगर वो नहीं दे पाए तो आसानी करो, मांगने में भी थोड़ी आसानी करो, सख्ती मत करो, कहो कि दे दीजिए, एकदम सर पे नहीं चढ़ जाओ। तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कर्ज मांगने में, कर्ज देने वाला कर्ज मांगने में बहुत नरमी करता था, आसानी करता था। जब वो मर गया तो अल्लाह ने भी उसके ऊपर आसानी की। तो कर्ज देने वाले को भी चाहिए कि मांगे तो ये नहीं सबके सामने, तुमने 5,000 लिया अब तक वापस नहीं किया, तुमने 5,000, हर जगह आप उसको जलील कर रही हैं, आपको हक़ नहीं। जब आपने उसको दिया है और उसकी सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं तो आप सब्र करें, यहाँ तक कि उसके पास आ जाए तो आप दें। अगर वो नहीं देता है, टाल मटोल करता है, तो फिर उसके बाद कोई भी रास्ता आप इख्तियार कर सकते हैं सबूत की बुनियाद पर। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, कि जो किसी मुसलमान के ऐब पर, गुनाहों पर पर्दा डालता है, अल्लाह आखिरत में भी उसके ऊपर, उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। किसी को आप कोई गुनाह करते हुए देखते हैं, आप उसके ऊपर पर्दा डालें,
اس کو مجلس میں بیان نہیں کریں۔ کسی کے عیب کو مجلس میں کسی دوسرے سے بیان کرنا غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے۔ غیبت ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کسی کے گناہ کو بیان کر کے اپنے ثواب کو ضائع کرتا ہے۔ کسی نے کوئی گناہ کیا، آپ مجلس میں بیان کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے کا گناہ یہاں بیان کر رہے ہیں اور اپنا ثواب اس گناہ کرنے والے کو ہدیہ تحفہ میں بھیج رہے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسراء معراج ہوئی، میں جہنم کے پاس سے گزرا، مررت بقوم، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ناخن ہیں وہ نحاس کے ہیں، نحاس کا مطلب پیتل، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، اس ناخن سے، پیتل کے ناخن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، لوگوں کی غلطیوں اور ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جیسا آپ دنیا میں کریں گے آخرت میں ویسا ہی پائیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت بیان نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے اور اس بھائی کے جسم کا گوشت کاٹ کر کے پکا کے کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ غیبت اس سے بھی سخت گناہ ہے۔ جتنا ناپسند انسان کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت پکا کر کے کھانا ناپسند ہے، اس سے کہیں زیادہ ناپسند شریعت کی نگاہ میں کسی کی غیبت کرنا ہے۔ آپ کہیں گے جو بات اس کے اندر ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت بیان کرنے کو ہی تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ کریں گے تو یہ بہتان ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہی غیبت ہے اور اسی کے اوپر گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگ جنہوں نے اس زبان سے اسلام کو قبول کیا ہے اور ابھی تک اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمان کے عیوب کو تلاشو مت، ان کے گناہوں کو دوسری جگہ بیان نہ کرو، ان کے خرابیوں کا تذکرہ دوسری جگہ نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو مسلمان کے عیوب کو دوسری جگہ بیان کرے گا اللہ اس کے عیوب سے پردہ اٹھا دے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، کہ جس کے پیچھے اللہ لگ جاتا ہے وہ گھر میں بھی بیٹھا رہے تو اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو آپ اس کو جا کر کے نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ ایک پارٹ ہوا۔ دوسرا پارٹ کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعقیدہ ہے، کوئی بدعتی ہے، بدعت کو سنت کے نام پر بیان کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کا تذکرہ سب کے سامنے کریں۔ وہ گناہ کی بات تھی، یہاں لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، دین کے نام پر شرک کو پیش کر رہا ہے، بدعت کو، تو ایسے شخص کے بارے میں بیان کرنا اور اس کی بدعت کو بیان کرنا، لوگوں کو اس سے ڈرانا، اس سے تحذیر کرنا غیبت کے باب میں نہیں آتا۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ تو آپ کسی بدعتی کے بارے میں اگر کہیں کہ فلاں شخص بدعت کرتا ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، بدعت کا حکم دیتا ہے، اس کی برائی بیان کرے اس ناحیے سے کہ وہ بدعتی ہے، بدعت کا حکم دیتا ہے، تو اس کے غیبت نہیں کہتے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کی بدعت کے بارے میں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے دین کی حفاظت ہو سکے۔ تو کسی بدعتی کی غیبت نہیں، جیسا کہ بعض سلف کہتے ہیں لا غیبت لمبتدع، بدعتی کی غیبت نہیں ہوتی ہے، اس کو غیبت شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ انسان کے دین کی حفاظت کے خاطر اس کی بدعت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو دونوں باب الگ ہے۔ تو اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں بدعت وغیرہ شرک کے علاوہ، تو آپ اس کی برائی کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اس کو اس کے رب کے درمیان چھوڑ دیں۔ کیا پتہ مرنے سے قبل توبہ کر لے اور آپ غیبت بیان کر کے اپنے کھاتے میں گناہ جمع کر لیں اور کل قیامت کے دن جائے تو اس کی معافی ہو جائے اور آپ پکڑے جائیں۔ تو دوسرے کے گناہ میں آپ کا کیا کام؟ وہ ہے، اس کا رب ہے،
اس کے رب کی جنت ہے، رب کی مغفرت ہے، اس کا رب چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا؟ تو دوسرے کی برائیوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ ایک چیز آپ کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کو سمجھائیں، سب کے سامنے نہیں، اگر برائی کا تذکرہ ہے اکیلے میں لے جا کر کے قرآن حدیث کا حوالہ دے کر کے سمجھائیں، سمجھ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو آپ کہے کہ بھائی آپ کو آپ کا حساب دینا، ہم آپ کے ذمہ دار نہیں۔ لیکن دوسری جگہ جا کر کے برائی نہیں کریں کہ دیکھیں میں نے تو ان کو سمجھایا، فلاں برائی سے روکا، مجال ہے کہ وہ مان جائیں۔ تو آپ نے دعوت بھی کیا اور دعوت کے خلاف اپنے خلاف ایک مقدمہ بھی اللہ کی عدالت میں ٹھوک دیا۔ وہ مقدمہ یہ کہ اس کی غیبت آپ نے بیان کر دی۔ تو غیبت عالم بیان کرے پھر بھی غیبت ہوتی ہے، غیبت بڑے سے بڑا آدمی بیان کرے پھر بھی غیبت ہوتی ہے، ایک عام آدمی بیان کرے تو پھر بھی غیبت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ عالم اگر بیان کرنے تو غیبت نہیں ہوگی، کوئی بھی بیان کرے غیبت میں اس کا شمار ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی بدعتی کی بدعت کو بیان کر کے لوگوں کے دین کی حفاظت کی جا رہی ہے تو اس بدعتی کی بدعت کو بیان کرنا غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ تو من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیوب کی حفاظت اس دنیا میں کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کی حفاظت کرے گا۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کبھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان تمام عیوب پر پردہ ڈال دے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جس کی رسوائی دنیا میں نہیں ہوئی اللہ اس کو قیامت کے دن بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک کہ انسان جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی دینی، دنیاوی، اخلاقی، مالی جس اعتبار سے آپ مدد کر سکتے ہیں، مشورے کے اعتبار سے آپ مدد کریں۔ یہ تمام باتیں تقریباً گزر چکی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا اعادہ یہاں پر آنا۔ اسی طریقے سے جو غیبت ہوتی ہے، حاکم کی برائی بیان کرنا اپنے مجلس میں، سعودی حاکم تو ایسا کرتا ہے، سعودی نے یہ کر دیا، حاکم نے یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے، بلکہ یہ غیبت سے بھی بڑی غیبت ہے، بلکہ یہ خارجیوں کی صفت ہے۔ خوارج کو جانتے ہیں نا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کو قتل و عاد کی طریقے سے قتل کروں گا، عاد و ثمود کی طریقے سے قتل کروں گا، یہ ان کی صفت ہے۔ حاکم کی برائی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمجھائیں، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی برائی سب کے سامنے نہیں کرے، ویسے شریعت یہ چاہتی ہے کہ حاکم کی برائی سب کے سامنے نہیں کی جائے، شریعت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیہ، کہ جو کسی حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو سب کے سامنے نصیحت نہ کرے۔ یہ خاص حدیث ہے، کیسے کرے؟ اس کا ہاتھ پکڑے، وَلْيَخْلُوا بِهِ، تنہائی میں جائے، جو نصیحت کرنا ہے کر دے، اگر کرنا ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو، اور اگر آپ اس کو نصیحت نہیں کر سکتے، آپ کی زبان ہے، اس کو بالکل خاموش کر کے رکھیں، بالکل خاموش کر کے رکھیں۔ اگر آپ بولتے ہیں تو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو سعودی حاکم ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، آپ کیوں ہیں سعودی میں؟ آپ اپنے گھر جائیں۔ آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے تو ایسی جگہ کیوں ہے جہاں کا حاکم ایسی ایسی برائی کر رہا ہے؟ کیوں ہے؟ یہاں سے روزی کمانا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو یہاں کا حاکم اچھا نہیں لگتا ہے، تو آپ اپنے گھر جائیں، وہیں کمائیں، اور وہاں پر جو حاکم ہے اس کی اچھائی بیان کریں۔ تو حاکم کے تعلق سے جو شرعی حکم ہے کہ آپ اس کی برائی نہ اسٹیج سے کر سکتے ہیں، نہ اکیلے تنہائی میں کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو حاکم کا حق ہے بس یہ کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین اس کی اصلاح فرما دے۔ لیکن حق بیانی کے نام پر حاکم کی برائی بیان کرنا یہ خارجیوں کی صفت ہے، یہ بدعتیوں کی صفت ہے، حرام ہے، اور ایسی مجلس میں شریک ہونا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی حاکم کی برائی بیان کرے تو اس کو فوراً سمجھائیں کہ یہ خارجیوں کی صفت ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے اس کی برائیاں آپ کو برائی لگتی ہیں، آپ جائیں، جا کر کے یہ کریں، اور جن کے حقوق ہیں کہ جو ان تک پہنچ سکتے ہیں وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ
نے کہا لوگوں سے کہ کیا پتہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم حاکم کو نصیحت نہیں کرتے ہیں؟ ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن ہم جب نصیحت کریں تو کیا تم کو آ کر کے بتائیں کہ ہم نے نصیحت کی ہے ان کو؟ یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کی۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہم حکام کو نصیحت نہیں کرتے؟ ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ جا کر کے ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن کیا وہ آ کر کے سب کو فون کر کے بتائیں یا ٹی وی پہ آ کر کے ہم نے جا کر کے نصیحت کی؟ نہیں، نصیحت یہ اکیلے کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے میرے اندر کوئی برائی دیکھی، آپ اکیلے میں آئیں گے کہ ایسا 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 ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، قرآن حدیث اس کے خلاف ہے، یہ بات آپ آ کر کے پیپر میں شائع نہیں کریں گے۔ تو جیسے ہم آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں، ویسے ہی شریعت نہیں چاہتی ہے کہ حاکم کی کوئی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، کیونکہ حاکم کی ہیبت جب دلوں سے نکل جاتی ہے تو ملک میں فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ اپنے آزو بازو کے ملک کو دیکھیں، وہاں پر دیکھیں کتنی قتل و غارت گری ہے اور کس قدر خون پانی سے بھی سستے انداز میں بہہ رہا ہے۔ تو جب حاکم کی ہیبت نکلتی ہے، لوگ خروج کرتے ہیں، تو پھر جان جاتی ہے، خون کی ندیاں بہتی ہے، اس کے علاوہ ان سب مسلمانوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مظاہرات سے اور خروج سے آج تک مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج تک ہمیشہ اس سے انسانوں کی جان گئی ہے، انسان کا نقصان ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے عام مسلمان کی غیبت حرام ہے، اس سے کہیں زیادہ حرام حاکم کی غیبت ہے۔ گرچہ آپ حق بیان کر رہے ہیں لیکن غیبت ہے۔ اگر آپ کو نصیحت کرنا ہے تو ممبر سے نہیں کریں، ان کے پاس جا کر کے اکیلے میں نصیحت کریں، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ یہ شریعت ہے اور شریعت نے ہم کو سکھایا۔ ہمارے جذبات سے شریعت نہیں چلتی، بلکہ ہم اپنے جذبات کو شریعت کی لگام پہنائیں۔ آپ کے جذبات آپ کو مبارک ہوں، نبی کی شریعت کا غلام بنانا پڑے گا آپ کو اور ہم کو، اپنے جذبات کو، اپنے جذبات سے نہ چلیں۔ ہم کو یہ برا لگتا ہے، آپ ہیں کون کہ آپ کو برا لگے نہ لگے؟ شریعت کے حساب سے چلنا ہے۔ تو کچھ جیسے جس طریقے سے آپ اپنے بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں، کیا دوسرے کے بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ سکتے ہیں، کیا دوسرے کی اہلیہ کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ تو آپ اپنی اہلیہ کو بھی صحیح سے نہیں ڈانٹ سکتے ہیں، اور آپ ہیں، آپ کے گھر میں کچھ اوقات نہیں، آپ چلیں حاکم پر انگلی اٹھانے کے لیے، جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حاکم کہ اگر غلطی ہو تو جا کر کے اکیلے میں سمجھاؤ۔ تو جن کے خود گھر میں اوقات نہیں ہے وہ چلے ہیں پورے دولہ کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے۔ یہ بہت ہی شدید قسم کی غیبت ہوتی ہے۔ مزید اس میں یعنی اضافہ اس وقت ہوتا ہے اس برائی میں، اس کی قباحت میں، کہ وہ خارجیت کی صفت، بدعتیوں کی صفت بن جاتی ہے۔ حاکم کے تعلق سے پیچھے کلام کرنا بدعتیوں کی صفت ہے، خارجیوں کی صفت ہے، اور خوارج جو ہے وہ گمراہ فرقہ، یہ فکر گمراہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جس نے کسی کو کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو جتنا اس نیکی کرنے کا اجر ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، دنیا میں اس کے فائدے، آخرت میں اس کے فائدے، آپ نے اس کو سمجھایا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا، تو اب نماز پڑھنے کا جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، آپ نے صرف سمجھایا ہے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اتنا ہی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ جب تک وہ پڑھتا رہے گا، آپ زندہ رہیں نہ رہیں، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب آتا رہے گا۔ کسی کو آپ نے کہا کہ آپ جو گالی بک رہے ہیں یہ شریعت میں ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا، آپ گالی نہ دیا کیجئے۔ کسی کو دعا دیا کیجئے، گالی نہیں دیجئے۔ اب وہ گالی دینے سے رک گیا، نہیں دیتا ہے، تو وہ جب تک رکا رہے گا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ یہی اس حدیث کا معنی ہے۔ جو کر رہا ہے اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ آپ نے رہنمائی کی، اس لیے جتنا ثواب اس کو تمام نیکیوں پر ملتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کے کھاتے میں بغیر کچھ کیے ہوئے ملتا رہے گا، صرف آپ نے اس کی رہنمائی کی۔ تو یہ جو دعوت اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف دعوت دینا ہے، یہ بہت ہی عظیم کام ہے، اور یہی کام اس دعویٰ سینٹر سے ہوتا ہے، اور اس کے قیام کا وہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے، ان تک اللہ کی بات پہنچائی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی جائے، ان تک جنت میں جانے والے راستوں کا جو تذکرہ ہے قرآن و حدیث میں ان کو بتایا جائے،
اور جہنم کے وہ راستے جس پر چل کر کے انسان بھٹک جاتا ہے، ان راستوں سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ یہ کام یہاں سے ہوتا ہے، اور یہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ کام خالص علمی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ سے ایڈمیشن فیس 50 ریال 100 ریال لیا جائے گا، فری میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جنت فری میں تقسیم ہوتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ پیسے کا ملتا ہے۔ ایک سگریٹ بھی خریدیں گے تو گناہ ہے، حرام ہے پینا، سگریٹ پینا حرام ہے تو وہ پیسے کا ہے، سگریٹ پینا حرام ہے، پیسے کا ہے۔ وضو کریں گے تو اس میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا، نماز پڑھیں گے تو پیسہ نہیں لگتا ہے۔ یہ تمام کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ شراب پینا، زنا کرنا، ان تمام چیزوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو انسان پیسے سے جہنم خریدنے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن فری میں ملنے والی جنت کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو یہاں پر مختلف علماء آتے رہتے ہیں، جو علماء بہت ہی اچھے انداز میں قرآن اور حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن یہ جو ہم کو جان ملی ہے، یہ جو عمر ملی ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کی اور ہماری اپنی ہے، ہم جیسے چاہیں گے گزاریں گے، بالکل بھی نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، یہ امانت ہے، یہ جسم ہمارے امانت ہے۔ تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ جتنی عمر ہم نے تم کو دی تھی اس کو کہاں پر گزارا؟ تو اگر وہ عمر گزری ہے ایسی مجالس میں جہاں پر کتاب و سنت کا درس ہوتا تھا، تو آپ یقین جانیے کہ آپ اس سے کچھ سیکھے ہوں گے، تو آپ کے لیے وہ مجلس اور وہ درس آپ کی گواہی کا سبب بن سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث ہے، کل میں نے بیان کی تھی، صحیح مسلم کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے۔ یتدارسون کتاب اللہ، کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن بیان کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن سیکھا جاتا ہے۔ تو ایسی مجلس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تحضرہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور فرشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا، میں نے جبریل کے ایک پر کو دیکھا تھا جس نے آدھے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، اور جبریل کے 600 پر ہیں، اور ہر پر سے جواہر و یاقوت ٹپک رہے تھے۔ تو فرشتے ایسی مجلس میں آتے ہیں اور اپنے پروں سے مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ سکون نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ، میں ایسی مجلس سے، اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں ذکر کی مجلس جس میں کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی تھی وہاں سے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں میں نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں سے ایسے گزر رہا تھا، سوچا چلو بیٹھ جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے سبب میں نے اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیا، کیونکہ جو نیک کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو نیکی سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ سوچیں کہ ہفتے میں اگر آدھا سے 1 گھنٹہ اللہ کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے نکال لیتے ہیں، اور ایک بات نبی کی آپ سیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنی سعادت کا ذریعہ ہو۔ کم ممکن ہے کہ وہی آدھا 1 گھنٹہ جو ہر جمعرات کو آپ نکالتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے، علماء کے دروس کو سننے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے، یہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ جو علم کو طلب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث کو سیکھتا ہے، قرآن و حدیث اس کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنیں گے۔ تو قرآن و حدیث جس طریقے سے قرآن سفارش کرے گا، تو قرآن کا سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی ہفتے میں جہاں لوگوں سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، تو اس میں 2-2 3-3 گھنٹہ چلا جاتا ہے، بات کرنے میں 2-2 3-3 گھنٹے چلے جاتے ہیں، راستے پہ کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں، 1-1 1.5 گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ ہفتے میں آدھا 1 گھنٹہ مغرب سے عشاء تک جو یہاں پر درس کا اہتمام ہوتا ہے، اگر آپ اس کے لیے یقین جانے کے وقت نکال لیں، تو آپ کی زندگی میں بھی ایک نئی بہار آئے گی کتاب و سنت کی شکل میں، اور زندگی صحیح سمت چلے گی، وہ سمت جنت کی جانب ہوگی۔
اور کتاب و سنت یعنی اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان سننے سے کوئی انسان غریب تو نہیں ہو سکتا، وہ دل کا امیر، ایمان کے اعتبار سے امیر ہوگا اور رب کی قربت بھی اس سے ملے گی۔ ممکن ہے کہ اگر آپ نہ سنیں تو گناہوں کی طرف جائیں، شیطان آپ کو اپنی طرف بلائے، لیکن نیکی کی مجلس میں اگر آپ آئیں تو آتے رہیں گے اور شیطان آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، وہ کسی کو بتا کر کے نہیں آتی ہے، اور کوئی خبر نہیں ملتی ہے کب جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے۔ تو موت سے قبل جس قدر نیکی ہو سکے جمع کر لیں، چاہے وہ نیک مجلس میں شریک ہو کر کے نیک باتوں کو سن کر کے اس کے مطابق عمل کر کے نیک اعمال انجام دے کر کے، تو آپ کی زندگی میں سے ہر ہفتے میں آدھا ایک گھنٹہ ضرور نکالیں جس میں آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں۔ یہاں پر اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں بات بتائی جاتی ہیں، الگ الگ علماء آتے ہیں جو صرف آپ کی خاطر آتے ہیں، آپ تک بالکل خالص کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے۔ تو یقین جانیں کہ اگر آپ سنیں گے تو اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور جیسا کہ ابھی حدیث گزری کہ کوئی کسی کو بھلائی کی طرف بلائے گا تو بھلائی کرنے والے کو جتنی نیکی ملے گی اتنا ہی بلانے والے کو ملے گی۔ تو آپ آ رہے ہیں اور آپ اپنے ساتھ 4-5 ساتھیوں کو جیسے کہتے ہیں چلو چائے پینے کے لیے، چلو بقالے میں چلتے ہیں، چلو فلاں مال میں آفر ہے وہاں دیکھ لیتے ہیں، ویسے ہی آدھے ایک گھنٹے کے لیے 4-5 ساتھیوں کو لے آئے۔ اگر ان ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو کوئی حدیث اچھی لگ گئی، اس کے مطابق عمل کرنے لگ گیا، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں آتی رہیں گی اور اس کو بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو آپ خود بھی آئیں اور ان نیکیوں کے ان راستے کو تلاشیں اور لوگوں کو لے کر کے آئیں، کیونکہ کتاب و سنت سب کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں جتنے بھی الہاد کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں یا لوگ دور ہو رہے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری جہالت دور ہو جائے اور حقیقی تعلیم سے ہم روشناس ہو جائیں اور حقیقی تعلیم ہم کو سیکھ لیں تو یقین جانیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو یہاں آئیں گے تو یقیناً ایسی مجلس وہ فرشتوں کی مجلس ہوگی جس میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور اس کی گواہی اور خبر اللہ تک جاتی ہے۔ کیا پتہ اس مجلس کو اللہ مجلس میں شریک ہونے والے کو بخشے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، کل قیامت کے دن ہمیں عذاب سے اور قیامت کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ تو اس قسم کی مجلس بہت کم ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے تلاش کر کے آئیں، بلکہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیں تاکہ اس حدیث کے مطابق آپ کے ساتھی اگر نیکی سن کر کے عمل کریں تو اس نیکی کا ثواب ان کو تو ملے، آپ کو بھی ملے۔ تو کثرت سے لوگوں کو آدھا ایک گھنٹہ کے لیے لے کر کے آئیں تاکہ دین کی اصلاح کر سکیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں اور دین کو سیکھ کر کے خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذکم باللہ فاعیدوہ ومن سألکم باللہ فاعطوہ ومن اتا الیکم معروفا فکافئوہ، کہ جو اللہ کا حوالہ دے کر کے تم سے پناہ چاہے کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، تو اس کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے جو اللہ کا حوالہ دے کر کے آپ سے کچھ مانگے، اللہ کے واسطے کچھ دے دیجئے، ضرورت ہے آپ اس کو دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن اتا الیکم معروفا، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر تم جیسے کوئی آپ کو ہدیہ تحفہ دیا تو آپ بھی اس کو ہدیہ تحفہ دیں اپنے حساب سے، لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تحفہ دینے کی تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے تم دعا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اگر تم اس کو ہدیہ تحفہ وغیرہ یا یہ چیزیں نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو تاکہ اس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو اور آپ کا تحفہ دینے والا، آپ کو خوش کرنے والا بھی خوش رہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کیونکہ اب دوسرا باب الزہد والورع شروع ہوا چاہتا ہے، تو اسی پر ہم اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اور اس سے قبل آپ کے پاس 10 منٹ ہے مزید، جس میں آپ اگر کوئی سوال ہے موضوع کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی، یا اور بھی کوئی سوال ہے جس کا آپ حل چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگر مجھے اس کا علم ہوگا، اس کی جانکاری ہوگی تو ضرور انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔